فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے جس راہ چل گئے جس راہ چل گئے ہر کوچے بسا دیجئے ان کی مہک نے بلند آواز سے ان کی مہک نے دل کے میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے دریا بہا دیے درب بہا دیے دریا بہا دیے اور اللہ کا بھی نسرد ہوگا اللہ کیا بھی نسرد ہوگا اللہ کیا بھی نسرد ہوگا رو کے مصطفیٰ نے رو کے مصطفیٰ نے ہر دریا بہا دیجئے رو کے مصطفیٰ نے اور ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے ہاں تم نے تو چلتے پھرتے مرغے جلا دیجئے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیجئے تم نے تو چلتے پھرتے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا جس سمت آ گئے ہو اسی کے
دیے درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم سلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملک سخن کی شاہی تم تو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے اور اگلوں نے بہت لکھا ہے علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے آج ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ تقریر کری نہیں جاتی کروائی جاتی تقریر کری نہیں جاتی بلکہ کروائی جاتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہو کہ تھوڑی گفتگو ہو جائے تو یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا کچھ ہم قدم بڑھائیں کچھ آپ بغیر اس کے کام نہیں چلے گا اور دونوں کا بھلا ہے اس میں آج میری نظر سے ایک حدیث گزری میرا دل اتنا باغ باغ ہو گیا وہ میں چاہتا ہوں کوٹ کر دوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ تبلیغ دین کرتا ہے جو بندہ تبلیغ دین کرتا ہے اور تبلیغ دین سے اگر کوئی ایک بندہ بھی ہدایت پا جاتا ہے تبلیغ دین سے اگر کوئی ایک بندہ بھی ہدایت پا جاتا ہے تو پوری روئے زمین کی حکومت سے بہتر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور زور سے سبحان اللہ پوری روئے زمین کی حکومت سے بہتر کیا ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی ہماری گفتگو کو سن کر محبت رسول میں سرشار ہو کر پوری زندگی گزارتا رہا اور دنیا سے چلا گیا تو یہ ایک بندے کا محبت کے ساتھ دنیا میں جینا ہدایت پر رہ کر دنیا سے جانا یہ پوری دنیا پر حکومت کرنے سے بہتر ہے پوری دنیا پر حکومت کرنے سے بہتر ہے اللہ آپ ہندوستان کی تاریخ کا جائزہ لو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہندوستان میں تو بہت سارے بزرگان ہیں بہت سے بزرگان دین اور ہر بزرگ اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے علاقے میں فیمس ہے مشہور ہے بہت سے ایسے بھی ان میں بزرگ ہیں جو اسٹیٹ لیول پر فیمس ہیں بہت سے ایسے بزرگ ہیں جو صرف محلے کی حد تک محدود ہے مگر اسی ہندوستان کے اندر دو شخصیتیں ایسی نظر آتی ہیں جو پوری دنیا میں مشہور ہیں ایک سیدی سرکار خواجہ غریب نواز اور دوسرے امام عشق و محبت اعلیٰ ایک سیدی سرکار خواجہ غریب نواز اور دوسرے امام عشق و محبت دل میں خیال ہوتا ہے سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ دو شخصیتیں پوری دنیا میں کیوں مشہور ہوئی تو جواب دینے والے جواب دیتے ہیں اس لیے خواجہ صاحب پوری دنیا میں مشہور ہیں کہ آپ نے 90 لاکھ غیر مسلم کو اپنے دستے کرم سے اپنی چشمان کرم سے مسلمان بنایا 90 لاکھ غیر مسلم کو مسلمان بنایا اعلیٰ حضرت کی اتنا مشہور ہوئے انہوں نے کتنے مسلمان نہیں بنائے
تو جواب دیا جاتا ہے اعلیٰ حضرت نے اگرچہ اتنے مسلمان نہیں بنائے مگر اعلیٰ حضرت نے اس سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی. ایک اسلام پھیلانے میں مشہور ہوئے, دوسرے اسلام بچانے میں مشہور ہوئے. ایک صاحب کا نام ہے معین الدین اجمیری اور دوسری کا نام ہے امام احمد رضا. اعلیٰ حضرت کی زندگی سبحان اللہ, یعنی تقریباً 50 کے قریب ہو رہے ہیں. اور ہمارے استاذ رئیس الاساتذہ سلطان المناظرین 87 آج تک اعلیٰ حضرت پر بولتے چلے آ رہے ہیں, ریسرچ کرتے چلے آ رہے ہیں, پڑھتے چلے آ رہے ہیں, مگر پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ جیسا سمجھنا چاہیے ویسے اعلیٰ حضرت کو نہیں سمجھنا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کا اگر آپ نچوڑ دیکھیں, نچوڑ پوری زندگی کا, تو معلوم ہے میں نے ایک جگہ کہیں پڑھا ہے تاریخ میں کہ اعلیٰ حضرت 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے کام کرتے تھے. سبحان اللہ, 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے. کتنا گھنٹے سوتے ہیں؟ 6 گھنٹے بھی نہیں سوتے, کیونکہ اس میں کچھ کھانے کا بھی وقت چاہیے, کچھ لوگوں سے ملاقات کا بھی وقت چاہیے, کچھ اور بھی وقت چاہیے. 18 گھنٹے کام. اور خود امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم میرے عشق کی بات کرتے ہو, میرے دل کو چیرو تو ایک ٹکڑے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر لکھا ہوگا محمد رسول اللہ, دوسرے پر لکھا ہوگا. ایسی شان امام عشق و محبت ابھی پیدا نہیں ہوئے. یہ واقعہ بیان کرتے ہو, پیدا نہیں ہوئے. 100 سال پہلے ایک بزرگ بخاری شریف پڑھا رہے ہیں. بخاری شریف پڑھاتے پڑھاتے علم غیب مصطفیٰ پر گفتگو ہو رہی ہے, حدیث علم غیب مصطفیٰ پر چل رہی ہے. اچانک ان کے دل پر القاء ہوا کہ ان قریب ہندوستان میں ایک ایسا فرقہ پیدا ہوگا جو علم غیب مصطفیٰ کا انکار کرے. بخاری شریف کی حدیث پڑھا رہے ہیں, علم غیب مصطفیٰ پر گفتگو ہو رہی ہے. ان کے جب دل پر یہ بات القاء ہوئی تو ایک دم افسردہ ہو گئے, چہرہ کملا گیا, آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. یا اللہ, ایسا بھی فرقہ پیدا ہونے والا ہے ہندوستان میں جو رسول کائنات کے علم غیب پر اعتراض کرے گا. حدیث پڑھا رہے بخاری شریف کی, پڑھاتے پڑھاتے جب چہرہ پژمردہ ہو گیا, آنکھوں سے آنسو قریب بہنے لگے, اچانک پھر القاء ہوا اور وہی کملایا ہوا چہرہ پھر اٹھا. سبحان اللہ, مردہ چہرہ تازگی میں بدل گیا, آنسو پوچھو خوشی مسرت سے چہرہ مثل چاند کے چمکتا دمکتا دکھائی دیا. جب درس ختم ہوا تو طلبہ نے پوچھا حضور کیا بات ہے؟ آج ایک الگ کیفیت دیکھی. ابھی آپ پڑھا رہے تھے تو پڑھاتے پڑھاتے کبھی آپ کا چہرہ پژمردہ ہو گیا, پھر تھوڑی دیر کے بعد گلاب کی طرح کھل گیا. تو کہا کہ مجھ کو اللہ کی طرف سے یہ بات ڈالی گئی کہ علم غیب مصطفیٰ پر اعتراض کرنے والے ہندوستان میں بہت سے لوگ پیدا ہوں گے. تو میں نے جب یہ سنا تو میرا دل ایک دم پژمردہ ہو گیا, لیکن اسی کے بعد فوراً میرے دل پر یہ بات ڈالی گئی کہ جب یہ فرقہ پیدا ہوگا اس فرقے کی سرکوبی کے لیے بریلی میں امام احمد رضا پیدا کیا. امام احمد رضا بریلی میں پیدا کیا جائے گا. 100 تقریباً یا 150 سال پیدائش سے پہلے امام عشق و محبت کا نام بھی دیا جا رہا ہے. بریلی شہر میں پیدا ہوں گے, بریلی کا بھی نام. یہ سعادت جو ہے نا, یہ ہر ایک کو نہیں ملتی. یہ ہر ایک کو نہیں. سرکار غوث پاک کی تاریخ کا مطالعہ کرو, سرکار غوث پاک ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے اور بشارتیں چالو تھیں. بشارتیں چالو. امام عشق و محبت
आला हजरत अजीम बरकत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु की पूरी जिंदगी का अहाता करो, पूरी जिंदगी का, तो सिर्फ ये कि इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल, आदाब मुस्तफा और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत, ऐसी नामूस की पहरादारी फरमाई। अल्लाह समद, अगर किसी बदबख्त ने किसी जबान में भी उस दौर में आला हजरत के सामने रसूलुल्लाह की नामूस पर उंगली उठाई है, तो आला हजरत ने उस फितने को पैदा होने से पहले ही वहीं पर दफन फरमा दिया। उन्हें आला हजरत को समझो, हम और आप नाम लेते हैं आला हजरत को, मगर हमने न कभी पढ़ने की कोशिश करी, न कभी समझने की कोशिश करी। आप यकीन करो कि आला हजरत ने जिस एतबार से काम किया है ना दीन का, किताबों का, आज सिर्फ फतावा रज़विया शरीफ जो इस वक्त कभी 24 जिल्दों में है, कोई 29 जिल्दों में है, पहले तो 12 जिल्दों में थे, और वो भी 900 पेजेस उसके अंदर मौजूद थे। 9,000 पेजेस किसी में, ऐसे ऐसी किताब इमाम इश्क मोहब्बत, बल्कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत से ऐसे रिसाले हैं जो 100 साल गुजरने के बाद भी अभी तक मंजर आम पर नहीं आए। आला हज़रत सिर्फ एक आलिम दीन ही नहीं थे। अल्लाह अकबर। मैं आपको अगर साइंसी दुनिया में ले जाऊं तो आला हज़रत इमाम नजर आ रहे हैं। आला हज़रत को हिसाब ज्योमेट्री में ले जाऊं तो आला हज़रत अपने इमाम नजर आ रहे हैं किसी भी पैराए पर। बल्कि अब्दुल कदीर जो पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंसदान जिन्होंने एटम बम बनाया, उन्होंने एक अखबार की रिपोर्ट में ये शाये किया कि मैंने इसमें सारी थ्योरियां जो कुछ भी सीखी है वो सब इमाम अहमद रजा की किताबों से सीखी है। सब इमाम अहमद रजा की किताबों से सीखी है। आप जरा सोचो, वो साइंसदान कि आज जिसने एटम बम बनाकर पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा किया, वो भी अगर मरता किसी का नजर आ रहा है तो इमाम अहमद रजा की जात का नजर आ रहा है। हमें पता ही नहीं कि आला हज़रत क्या है। मुझे एक वाकया याद आया, एक मर्तबा इमाम इश्क मोहब्बत एक शुगर मिल में चले गए। शुगर मिल, एक मौलवी का शुगर मिल से क्या काम, मगर शुगर मिल में चले गए। अंग्रेज की शुगर मिल गालिबन या किसी वहीं के बाशिंदे की शुगर मिल, वो गए शुगर मिल के अंदर। जब शुगर मिल के अंदर गए, बैठे, देखा, तो बोले कब से तुम शुगर मिल चला रहे हो? कहा ये तो मेरे परदादा चलाते थे, परदादा से दादा, दादा से बाप, बाप का इंतकाल हो गया तो मैं चलाता। आला थोड़ी देर से जायदा लेते रहे, तो जो शक्कर का जो दाना होता है ना, शुगर का दाना, तो आला ने फरमाया कि तुम इस दाने में इतनी मिकदार ये बढ़ा दो और इतनी मिकदार ये बढ़ा दो, तो दाना बड़ा होगा और खूब सफेद हो जाएगा। खूब सफेद हो जाएगा। वो हैरत में पड़ गया, अरे मेरे परदादा चलाते आ रहे, दादा ने मिल चलाई, बाप ने भी मिल चलाई, मैं भी इतने जमाने से मिल चला रहा हूं, मगर मेरे ध्यान में ये थ्योरी क्यों आई, मेरे बाप के ध्यान में ये थ्योरी क्यों आई, मेरे दादा के ध्यान में क्यों नहीं आई? अल्लाह समद, ऐ इमाम अहमद रज़ा वाकई आप इमाम। उसने वो थ्योरी चेंज की, उसके शक्कर के दाने बड़े हो गए और वाइट हो गए, बड़े और चमकदार। अब तो उसकी सेल बोले लगे। आला हज़रत के यहाँ जिस एतबार से भी पहुंचो, आला हज़रत किसी को महरूम नहीं छोड़ते, महरूम नहीं फरमाते थे, और ऐसी शरीयत मुतहरा की पासदारी अल्लाह समद। अब आप जरा देखो वो मकाम क्या आ रहा है। एक साहब का जनाजा हो गया, इंतकाल हो गया, इंतकाल हुआ तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे। उसने आपने उसकी जिंदगी का मुहासबा किया, जिंदगी का मुहासबा किया। इतनी जिंदगी है तो नमाजों का इतना फिदिया होगा, रोजों का इतना फिदिया होगा, तो उनके अहले खानन का ठीक है, हम ये फिदिया अदा कर देंगे, उसकी नमाजों का रोजों का फिदिया अदा कर दिया। तो जो इंतकाल किया था उसकी वालदा की ख्वाहिश थी कि इमाम इश्क मोहब्बत हमारे इस बेटे की नमाज जनाजा पढ़ाए, आला हज़रत नमाज जनाजा पढ़ाए। आदमी बेचारा कोई ज्यादा पाबंद तो था नहीं, न ज्यादा कसरत के साथ नेक अमाल थे, ऐसे ही
عام طریقے سے زندگی گزارنے والا آدمی انتقال کرے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں کو کہا اس کا فدیہ ادا کر دو، نماز کا فدیہ اتنا، روزے کا اتنا، فدیہ اتنا ادا کر دو۔ ادا کر دیا گیا۔ اب اعلیٰ حضرت اس کی نماز پڑھا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نماز پڑھائی، جب امام تیسری تکبیر کہتا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت نے جب تیسری تکبیر کہی اور اللہم اغفر لحجنا ومجدنا وشاہدنا وغائبنا جب یہ پڑھتا ہے امام، تو اعلیٰ حضرت نے وہ ساری دعائیں اس تیسری تکبیر میں پڑھی جتنی دعائیں حدیثوں سے ثابت تھی، ساری دعائیں اس تیسری تکبیر میں پڑھی، اور چوتھی تکبیر کہہ کے سلام پھیر کر کے اس کی نماز جنازہ مکمل۔ اب اس بندے کو اٹھایا گیا، قبرستان لے گئے، قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ دفن کر کے سارے لوگ وہاں سے فارغ ہو کر کے چلے آئے، سارے لوگ چلے آئے، سب آ گئے تو رات میں اس کی بیوی کی آنکھ لگی، دیکھا کہ میاں صاحب تو بڑے خوش ہیں، بڑے خوش، کسی ذات کی کوئی تکلیف نہیں، نہ کوئی عذاب قبر، نہ کچھ، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور جنت کی نعمتوں میں مزے کر رہے ہیں۔ پوچھا کیا معاملہ ہے، یہ تم کو نعمتیں کہاں سے ملی؟ کہا کوئی معاملہ نہیں، میں تو گناہگار تھا، مگر اعلیٰ حضرت نے میری نماز پڑھا دی اور اتنی دعائیں کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کے صدقے میں میرے گناہوں کو معاف کر دیا، معاف کر کے جنتی۔ سوچو ذرا، غور کرو، اعلیٰ حضرت اگر کسی گناہگار کی نماز پڑھا دیں وہ جنتی بن جائے، وہ جنتی بن جائے، تو غوث اعظم جس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اس کا کیا حال ہے؟ امام حسین جس کی نماز جنازہ پڑھا دے اس کا کیا حال ہے؟ مولا علی جس کی نماز جنازہ پڑھا دے اس کا کیا حال ہے؟ اللہ سبحانہ۔ بچپن کا زمانہ ہے، آپ کے بڑے صاحبزادے حضور حجت الاسلام حامد رضا خان علیہ رحمت و رضوان، سبحان اللہ، بڑی شان کے مالک، ایسا وجیہ اور ایسا خوبصورت چہرہ کہ ایک بخاری نے ایک اسٹیشن پر دیکھا ایک مذہب نے، تو دیکھتے ہی رہ گیا، بولا یار اتنا خوبصورت چہرے والا یہ ہے کون، یہ بندہ ہے کون؟ کہا تو اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام کا اللہ سمجھ، جب ان کا اتنا خوبصورت چہرہ ہے تو سرکار دو عالم کا چہرہ کتنا خوبصورت چہرہ ہوگا، اللہ سمجھ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا، حجت الاسلام کے بچپن کا زمانہ ہے، اعلیٰ حضرت موجود ہے۔ اب وہ ٹہلتے ٹہلتے گھومتے گھومتے محلوں میں اپنی پھوپھی کے گھر میں چلے گئے، کافی دیر ہوگی تو اعلیٰ حضرت پریشان ہوئے، کہا جاؤ دیکھو کسی کو ڈھونڈو، کہاں ہے حامد رضا، کدھر ہے، جاؤ ڈھونڈو۔ چاروں طرف ڈھونڈا گیا، حامد رضا کہیں نظر نہیں آیا۔ وہاں کی کہتا ہے حضور اس محلے میں حامد رضا ہے ہی نہیں، اس محلے میں ہے ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت برجستہ فرماتے جاؤ فلاں مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلا لاؤ، یار زور سے بولو نا، فلاں مکان میں بیٹھے ہوئے جاؤ بلا لاؤ۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، حجت الاسلام کسی دوسرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ گئے تو دیکھا جس مکان کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا وہ مکان تو بند ہے، دروازے بند ہے۔ گئے دروازے پر، دیکھا تو دروازہ بند، انہوں نے کھٹکھٹایا، جب کھٹکھٹایا تو حضور حجت الاسلام باہر آئے۔ جب باہر آئے تو فرمایا تمہیں کیسے معلوم کہ میں یہاں پہ موجود ہوں؟ کہا میں پورے محلے میں ڈھونڈ کر کے گیا، امام عشق و محبت کی بارگاہ میں نے کہا محلے میں نظر ہی نہیں آ رہے، یہ تو پتا مجھے تمہارے والد گرامی اعلیٰ حضرت نے دیا ہے کہ حجت الاسلام اس گھر میں موجود ہے، جاؤ وہاں سے لے آؤ۔ میں اس پر ایک نقطہ کہہ رہا ہوں کہ جب عبد مصطفیٰ کی علم غیب کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے علم غیب کا جب اعلیٰ حضرت کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو اعلیٰ حضرت کو جہاں سے فیض ملا، کائنات کو جس سے فیض ملا، اس مصطفیٰ جان رحمت کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ اللہ، اب بہت سارے واقعات ذہن میں آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ نماز کے لیے گھر میں دیکھا گیا، پہلے جیسا تو آج کی جیسا ماحول نہیں تھا، پہلے تو لوگ گھڑوں میں پانی برتنوں میں بھر کے لاتے تھے اور محفوظ رکھتے تھے گھر میں۔
اس زمانے میں پانی ختم ہو گیا، گھر میں سارا پانی ختم، اور صبح کی نماز کا وقت لوگوں کے لیے ناکافی ہو رہا ہے۔ صبح کی نماز کا وقت کیا کیا جائے؟ امام عشق و محبت نے پوچھا کسی سے کہ پانی ہے؟ کہا نہیں، پانی تو ختم ہو گیا۔ پھر دوبارہ کھڑے ہوئے فرمایا پانی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا جاؤ دیکھو پانی ہے، جاؤ دیکھو پانی موجود ہے۔ اب جب دیکھا تو واقعی پانی موجود تھا، جتنی ضرورت تھی اس سے بھی زیادہ، جتنی ضرورت تھی اس سے بھی زیادہ۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی اگر کرامتوں پر آ جاؤ تو امام عشق و محبت ایسی کرامت ہے کہ زندگی بھر اگر ان کی کرامتوں کا ذکر کرتے چلے جاؤ زندگیاں ختم ہو جائیں گی، مگر اعلیٰ حضرت کی کرامتوں کا کما حق بیان نہیں ہو سکتا۔ وہ اعلیٰ حضرت ایک پیلی بھیت میں جنگل میں ایک بہت بڑے بزرگ رہتے تھے، پیلی بھیت کے اندر، یہ شاید واقعہ سنا نہ ہو تو آپ ذرا محبت سے سن لیں۔ پیلی بھیت میں بہت بڑے ایک بزرگ رہتے تھے جنگل کے اندر، اور وہ جنگل ایسا کہ جہاں شیر اور درندے چاروں طرف سے گھیرے رہتے تھے، شیر درندے چاروں طرف سے گھیرے رہتے تھے۔ تو اس کے دل میں خیال ہوا کہ یار یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ کوئی بڑی ہستی ہے کہ یار انسان تو درندوں کو دیکھے تو بھاگتا الٹے پاؤں، مگر یہ بے خوف و خطر جنگل کے اندر رہ رہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی سچا اللہ کا محبوب بندہ ہے، سچا ہے، چلو اسی سے مرید ہو گئے۔ تلاش کیا، ایک مرتبہ نہیں ملے، پھر دوسری مرتبہ پھر نہیں ملے، پھر تیسری مرتبہ یہ گئے جنگل کے اندر ڈھونڈتے ہوئے کہ آج تو بغیر مرید ہوئے جانا ہی نہیں مجھے۔ پہنچے وہاں پر تو دیکھا کہ وہ بوڑھے ضعیف عمر کے اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھیں بالکل چک چکی ہیں، ہمیں ساری پک چکی ہیں، زبان صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی۔ اتنے میں دیکھا کہ شیر آ رہا، شیر حملہ ہی کرنا چاہتا تھا، کہا بابا بچاؤ۔ آپ نے اشارہ کیا انگلی سے، ایسے اشارہ کیا، وہ جانوروں میں بیٹھ گیا، سبحان اللہ، وہ شیر وہیں پہ بیٹھ گیا۔ کتنے پائے کے بزرگ ہوں گے؟ کہا کیوں ہے اس یہاں پر؟ کہا حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ کہا تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے۔ کہا حضور کہاں ہے؟ کہا جاؤ بریلی سوداگران میں احمد رضا جو مولوی کے نام سے مشہور ہے مگر وہ اپنے وقت کا کتب ہے، اس کے ہاتھ میں تمہارا حصہ لکھا ہوا، جاؤ وہاں مرید ہو جاؤ۔ اللہ سبحان اللہ، وہاں سے پلٹا آ کر کے امام عشق محبت کی بارگاہ میں مرید ہوا۔ آج ہمیں احساس نہیں ہوتا یہ پیر مریدی ہے کیا ہے، احساس نہیں ہوتا، مگر اس واقعے سے آپ اپنا ایمان تازہ کریں۔ ایک غیر مقلد کا غالباً مفتی لطافت حسین منشی سے کسی مسئلے پر بحث ہو گئی کسی پر، اب یہ مانے نہیں غیر مقلد، تو انہوں نے مفتی صاحب نے کہا، وہ منشی لطافت حسین نے کہا کہ چلو یار بریلی یہیں سے قریب میں ہے، چلو احمد رضا کے پاس، وہاں چل کر گفتگو کرتے جو فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے۔ اور غیر مقلد اعلیٰ حضرت کا نام سن لے تو ویسے کہ اس کی حالت خراب ہو جائے، کسی صورت سے مانے نہیں، وہاں تو نہیں جاؤں، مگر تم جو کہہ رہے ہو یہ غلط ہے، جو میں کہہ رہا ہوں اسے مانے نہیں، ٹھیک کوئی بات نہیں۔ اب غیر مقلد کا عقیدے میں بڑا پختہ اور بہت ہی نامور اس زمانے میں، غیر مقلد بہت ہی نامور اس زمانے، رات میں سوتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ وہ شہر آباد ہے مگر بیچ میں ایک کشتی ہے، بیچ میں دریا ہے، اور دریا سے اس پار جانے کے لیے کشتی کا سہارا لینا پڑے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ دو نوجوان خشکی سے دریا کی طرف دوڑ رہے ہیں، یہ بھی پیچھے پیچھے دوڑنا شروع ہوتا ہے، دوڑتا ہے، وہ کشتی میں بیٹھنا چاہتے ہیں، بیٹھ گئے کشتی میں۔ اب یہ کہتا ہے مجھے بھی لے لو، مجھے اس طرف جانا ہے، ان میں سے ایک بولتا ہے یار اس کو چھوڑو یہ ناپاک ہے، اس کو چھوڑ دو یہ ناپاک انسان ہے۔ اب تو اس کی حالت خراب،
تو اس نے سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں میرا عقیدہ درست نہیں ہے، اس وجہ سے شاید مجھے ناپاک کرو، کلک ہو گئی۔ پھر دوسرے دن سویا، پھر اس نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا دربار لگا ہوا ہے، بہت بڑا دربار ہے، اور دروازے پر دو دربان کھڑے ہوئے، دروازے پر ذرا دور سے دو دربان کھڑے ہوئے۔ پوچھا بھائی مجھے اندر جانے دو، کہا نہیں ہم نہیں جانے دیں گے ایسے۔ کہا کیسے جانے دو؟ کہا ایسے نہیں جانے دیں گے تمہیں دروازے کے اندر میں، پہلے جا کے اجازت لیں گے۔ دیکھا کچھ لوگ آ رہے ہیں اور وہ کچھ مانگتے ہیں تو دکھا دیتے ہیں اور اندر چلے جاتے ہیں، دکھایا اور چلے گئے۔ فرمایا اس نے پوچھا کہ بھائی یہ کس کا دربار ہے؟ کہا یہ حضور رحمت عالمین مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، یہاں وہی جا سکتا ہے جس کو سرکار اجازت دے، سرکار اگر اجازت نہ دے تو کسی کی مجال نہیں کہ وہ اندر چلا جائے۔ کہا اچھا ٹھہرو، جاؤ اجازت لے کر کے آؤ کہ میں تو اللہ کی توحید کرنے والا ہوں، 5 وقت نماز پڑھنے والا ہوں، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوں، کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں تم کا امتی ہوں۔ جب وہ دونوں دربان وہاں پہنچے، میرے آقا سے پوچھا کہ فلاں بندہ آ رہا ہے، اجازت ہے؟ فرمایا جاؤ اس کو کہو کہ پہلے پاک صاف بھولے اور چٹھی لے کر کے آئے تب اندر اجازت ہوگی، پاک صاف بھولے چٹھی لے کر کے آئے پھر اسے اجازت ہوگی۔ اب یہ کہا کہ پاک صاحب میں تو موعد ہوں، توحید کا جو ہے علم بردار ہوں، توحید کا پرچار کرنے والا ہوں، مجھ سے زیادہ توحید کا پرچار کرنے والا کون ہے؟ مجھ سے زیادہ نمازیں پڑھنے والا کون ہے؟ رکوع کرنے والا کون ہے؟ جاؤ پوچھ کے آؤ کہ پاک صافی کا مطلب کیا ہے اور یہ چٹھی لے کر کے آؤ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو میرے آقا نے ان دربانوں سے کہا جاؤ کہہ دو بریلی چلا جائے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پاک صاف ہو لے، ان کا مرید بن کر کے ان سے ہاتھ سے شجرہ لے لے، پھر آئے، پھر اس کو میری دربار تک پہنچنے کی رسائی ہوگی۔ اللہ اس نے واقعہ لکھا، علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھ جیسے ہی کھلی، پوری رات وہ غیر مقلد روتا رہا کہ ہائے میری قسمت پھوٹ گئی، میں تو اللہ کی ہمیشہ بڑائی اور کبریائی بیان کرتا رہا، مگر آج بارگاہ مصطفیٰ تک میری رسائی نہ ہوئی۔ صبح ہوئی، جیسے ہی صبح کی سفیدی نمودار ہوئی اور سورج نے اپنی نورانی کرنوں کو بکھیرا، وہ بندہ وہاں سے نکلا، بریلی پہنچا اور پہنچتے ہی اعلیٰ حضرت کے قدم پکڑ کے گر گرا کر رونے لگا۔ فرمایا حضور مجھے معاف کر دے، معاف کر دے۔ سرکار اعلیٰ حضرت سے پورا واقعہ بیان فرمایا، امام عشق و محبت نے اس کو توبہ کرائی، پھر سے داخل اسلام فرمایا اور پھر سے مرید بنایا، مرید بنا کر کے اپنے شجرہ مبارکہ دیا۔ فرمایا کہ جو تو دریا سے پار جانے کے لیے کشتی چاہ رہا تھا، اس کشتی سے مراد ہے پیر، اور جو چٹھی مانگی جا رہی تھی اس چٹھی سے مراد ہے یہ شجرہ مبارکہ، جو دونوں تجھے حاصل ہو گئے۔ تو پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو، دامن، اور اس شجرہ مبارکہ کو پڑھتے رہو۔ جب شجرہ مبارکہ پڑھتے رہو گے، ظاہر ہے کہ جب ایک غیر مقلد کو اللہ ہدایت دے رہا ہے اور اعلیٰ حضرت کے ذریعے اس کی بخشش فرما رہا ہے، الحمدللہ ہم تو اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں کہ ہمیں نہ صرف وہ ملے بلکہ ان کے جانشینوں کے جانشین، الحمدللہ ان کی ہم زیارتیں بھی کرتے رہے، ان کی ہم خدمتیں بھی کرتے رہے، حضور تاج الشریعہ سبحان اللہ۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت کے پرچم کو بلندی عطا فرمائی۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے اہل سنت کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن فرمائی۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے بد مذہبوں سے تمام اہل سنت والجماعت کے عقیدوں کی حفاظت فرمائی۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے ہمیں غوث و خواجہ کے قریب فرمایا۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے اولیاء کاملین کا ہمیں ماننے والا بنایا۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے در رسول تک ہم جیسے بھولے ہوئے انسانوں کو پہنچا دیا، وہ ہے اعلیٰ حضرت۔ اسی لیے امام عشق محبت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ اس
لیے اعلیٰ حضرت کو پڑھو، اعلیٰ حضرت کو سمجھو۔ آج جو ہمارے درمیان انتشار، بے چینی، بے قراری پھیلی ہوئی ہے، اعلیٰ حضرت اپنے زمانے میں جہاں تک میری معلومات ہے صرف 2 شاعر ایسے تھے کہ جن کا کلام شوق سے اعلیٰ حضرت سماعت کرتے تھے۔ 2 شاعر، حضرت کافی مراد آبادی، استاد زمن حضرت علامہ حسن۔ باقی جلدی کسی کو اپنی بارگاہ میں اس کی اجازت نہ دیتے۔ ایک بار جدید قسم کا شاعر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا، کہا حضور میں نے کچھ نعت کے اشعار لکھے ہیں، حضور سماعت کرنا، حضور قبول فرما لیں۔ بڑا اصرار کیا، اصرار پہ اصرار کرتا رہا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے سناؤ۔ سنائے بڑے اچھے اشعار تھے، پڑھتا جا رہا حضور غور سے سماعت کرتے جا رہے۔ امام شفیع ایک مقام پر اس نے لکھا کہ یا رسول اللہ آپ کے عشق میں میرا حال ایسا ہے جیسے کہ مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے، ایسی طرح اللہ کہا کیا کہا جیسے بے آب ماہی یعنی بے آب مچھلی بغیر پانی کی جیسے تڑپتی ہے، ایسے ہی عشق رسول میں میرا دل تڑپ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کھڑے ہو گئے، فرمایا اگر واقعی یہ بات سچی ہے تو میں تمہارے قدم چومنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تمہاری یہ بات سچی ہے تو میں تمہارے قدم چومنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ یاد رکھو اگر یہ بات سچی نہ ہوئی تو تم سوچ لو کہ کسی عام کے سامنے تم جھوٹ نہیں بول رہے ہو بلکہ بارگاہ مصطفیٰ میں جھوٹ بول رہے ہو، اور مصطفیٰ جان رحمت میں جھوٹ بولنے کا انجام کیا ہوگا اس کو حدیثوں سے سمجھ لو۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی نہیں لکھ دیا وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نفس جانے، جو لکھا جو کیفیت تھی دل کی اسی سے اعتبار سے لکھا۔ ایسے نہیں کہ آج کل شہر میں تمہارے رات بھر رویا، تمہارے ہجر میں 900 لانے 900 ندیاں بہ گئی، ارے تم کیا روئے، ایک آنسو تو کبھی گرا نہیں، ایک آنسو تو کبھی گرا نہیں۔ اور عشق و محبت کے یہ دعوے اللہ سبحانہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نعت رسول پاک لکھنا ایسا ہی ہے جیسے کہ تلوار کی دھار پر چلنا، کہ اگر تم نے ذرا سی بے ادبی کی تو تمہاری ساری زندگی کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، اور ذرا سا بھی تم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو تم اسے جو ہے الوہیت تک پہنچا دو گے، اور یہ بھی خطرناک منزل ہے تمہارے لیے۔ اس لیے نعت معتدل رکھو، معتدل رکھو۔ اللہ سبحانہ اب ایک پہلے زمانے میں سرکار کے دروازے کے سامنے یعنی روضہ اطہر کے سامنے 2 درخت لگے ہوئے تھے، 2 درخت لگے ہوئے تھے، 2 کھجور کے، ٹھیک روضہ رسول کے سامنے جانی اطہر کے سامنے 2 درخت لگے ہوئے تھے۔ اب کسی شاعر نے کہا کہ خم ہے درخت حضرت والا کے سامنے، خم ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اب اعلیٰ حضرت نے سن لیا، کیا کہا تم نے؟ مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، تم نے ان درختوں کو مجنوں سے تعبیر کیا، اور پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکز اقدس کو خیمہ لیلا سے تعبیر کیا۔ الامان والحفیظ استغفر اللہ ربی، یہ تم شاعری کر رہے ہو؟ تو کہا حضور کیا کہو؟ کہا بولو خم ہے درخت گنبد خضرا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ آپ ذرا سوچو، اعلیٰ حضرت نے جو کچھ بھی کہا جو دل میں تھا وہی زبان پہ، جو زبان پہ تھا وہی قلم میں تھا، 1 انچ بھی کبھی آپ نے سمجھوتا نہ کیا، اور کیسے کرتے کہ اللہ نے آپ کو اس لیے بھیجا ہی۔ آخری بات سنا دوں، شاید نہ سنی ہو، بڑی زندہ کرامت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بعض مشائخ علماء قادریہ کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ
ایک صاحب کو 2 مرتبہ غسل کرنے کا ایسے وقت میں موقع ملا جبکہ فجر کی نماز میں صرف 8 منٹ باقی تھے. کتنے منٹ؟ 8 منٹ. اگر فرض کرو ہم میں سے کسی کو غسل کی ضرورت ہو جائے, فجر کی نماز میں 8 منٹ باقی ہو, تو ہم غسل بھی کر لیں گے اور نماز بھی پڑھ لیں گے؟ نہیں ہو سکتا. اور سردی کا زمانہ ہو تو سردی کے زمانے میں تو آدمی 4-6 اوپر کوٹ یہ وہ ساری چیزیں پہنتا ہے, اور پھر وہ بھی بریلی کی سردی کتنی خطرناک. آپ نے اپنی جیب سے گھڑی نکالی تو دیکھا 8 منٹ سورج طلوع ہونے میں باقی ہے. 8 منٹ. اب اعلیٰ حضرت بڑے ذہن سے چیز نکل گئی کہ 8 منٹ باقی ہے فجر کی نماز. ذہن سے چیز بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے سارے کپڑے اتار رہے ہیں اور انتہائی اطمینان کے ساتھ آپ نے وضو فرمایا, انتہائی اطمینان کے ساتھ غسل فرمایا. ٹھنڈی کے زمانے میں, وہ بھی بریلی میں, نہ کوئی گرم پانی اور نہ کوئی بوائل کیا ہوا پانی, ٹھنڈا پانی. اس لیے غسل فرمایا. زور سے بولو, ارے زور سے بولو. عاشق کے حالات رہتے ہیں نماز کے تھوڑی دیر ہم کبھی غور کر لیں. کبھی اگر ایسا موقع ہم پر آ جائے, ہمارے لیے تو فیسلٹیز ہے نا, گرم پانی. اگر اللہ نے کل قیامت میں پوچھ لیا یا اعلیٰ حضرت نے کل قیامت میں پوچھ لیا کہ میں نے تو نماز کے لیے 8 منٹ بھی نہ دیکھے اور ٹھنڈے پانی سے میں نہایا, تمہارے پاس تو مہیا تھی چیزیں, تم کیا کرتے رہے, کیا جواب ہوگا؟ دعوے عشق رضا آسان ہے, نبھانا بڑا مشکل ہے. محبت اعلیٰ حضرت اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے ایسے پابند کہ تاریخ اس زمانے کی ڈھونڈتے پھرو آپ کو دستیاب نہ ہو. نماز ایسے پابند. 8 منٹ باقی ہے, گھڑی دیکھی رکھ دی, نہائے خوب اچھی طریقے سے نہائے دھوئے, اور جب باہر نکلے تو دیکھا گھڑی میں ابھی بھی 8 منٹ باقی ہے. سبحان اللہ. دیکھا گھڑی میں ابھی بھی 8 منٹ باقی ہے. تو ذہن میں خیال آیا کہ شاید نیچے رکھنے کی وجہ سے گھڑی بند ہو گئی ہو, جب پکڑا تو چالو ہو گئی. پھر باہر نکلے تو دیکھا کہ نہیں, ابھی سورج طلوع ہونے میں اتنی دیر ہے کہ ہم سنتیں بھی پڑھ سکتے ہو, جماعت کے ساتھ فجر بھی پڑھ سکتے ہو. اعلیٰ حضرت سورج کی ایک سیکنڈ جانتے تھے, ایک سیکنڈ. یہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سوچو کہ یار وہ دعویٰ کرتے ہیں. سورج کی ایک سیکنڈ. آج دنیا میں کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا, اللہ ماشاءاللہ ہو سکتا ہے, کہ جو کوئی سورج کی دھوپ کو دیکھ کر اپنی گھڑی ملا لے. سورج کی دھوپ کو دیکھ کر کے گھڑی ملا لے کہ ابھی 11 بج رہے ہیں, ابھی 12 بج رہے ہیں, ابھی 1 بج رہا ہے, ابھی 2 بج رہا ہے, یا 1:30 بج رہا ہے, یا اتنے منٹ ہوئی ہے, اتنے. اعلیٰ حضرت کو اللہ نے یہ علم بھی عطا فرمایا تھا کہ سورج کی دھوپ کو دیکھ کر کے گھڑی ملا لیتے تھے اور 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آتا. سبحان اللہ. 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آتا تھا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنتیں بھی پڑھی اور جماعت کے ساتھ نماز فجر بھی ادا فرمائی. جب فجر نماز ادا فرمائی تو پھر اپنی وہی گھڑی لے کر کے, جو بڑی گھڑی لگی ہوئی تھی جس میں ذرا بھی کبھی شبہ نہیں ہوتا تھا, اس سے ملایا تو دیکھیں ٹائم تو بالکل صحیح ہے. تو پھر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت, یہ مشائخ قادریہ میں سے کسی کو اللہ یہ ان کی مدد کر دیتا ہے, یعنی اپنی کرامت چھپا رہے ہیں. علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہاں جو 2 مرتبہ مشائخ قادریہ کا نام لے کر کے ذکر کیا, وہ کوئی اور مشائخ نہیں بلکہ خود اعلیٰ حضرت ہی ہے. خود اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں, مگر اعلیٰ حضرت نے اپنی کرامت کو چھپانے کے لیے مشائخ قادریہ کا ذکر فرمایا. کہ اعلیٰ حضرت ایسے تقوی و طہارت والے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ منظور ہی نہیں ہے کہ احمد رضا بغیر فجر کی نماز پڑھے ہوئے رہ جائے. اس لیے اللہ نے وہ 8 منٹ جو باقی تھے وہیں پر سارا زمانہ ساکت کر دیا, وہیں پر زمانہ روک دیا.
वहीं पर बोलो ना भाई, जमाना रोक दिया। अरे जब जमाना आला हजरत के लिए रुक सकता है, तो अगर हुजूर को मेराज में अल्लाह बुलाए तो क्या अल्लाह अपने महबूब के लिए जमाना न रोकेगा? वो भी रोक सकता जो रोकता है, और वही कादिर मुतलक है। जैसा कि मैं बारहा पेश करता रहा हूँ कि महरेरा शरीफ के अंदर एक बुजुर्ग थे, पीलीभीत से एक मुरीद आए, अगर वुजू फरमा रहे, उसके ध्यान में ये ख्वाहिश पैदा हो रही, यार ये जो कहते हैं कि हुजूर मेराज पे गए, अभी गए, इधर गए, उधर गए, जबकि मक्का से बैतुल मुकद्दस 1 महीने का सफर, फिर वहां से पहले आसमान 550 बरस का सफर, दूसरा आसमान 550 बरस का सफर, तीसरा आसमान 550 जो है सालों का सफर, बरस का सफर, इतना लंबा सफर, और ऐसे गए और वापस आ गए कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा कर, ये क्या समझ में नहीं आया। हजरत सैयदना शाह बरकतुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, अब वो दिल में सोच रहा है कि अल्लाह वाले दिल के जासूस होते हैं, याद रखना, अल्लाह वाले दिल में सोच रहा है, दिल में सोचा, और उन्हें पता चल गया कि क्या सोच रहा है ये, मेरे हाथ धुला कर, हाथ भी धुला रहा है और सोच भी रहा है। अल्लाह अल्लाह। गर्मी के जमाने में आला हज़रत के यहाँ कुछ मेहमान आए, एक नवाब साहब आए, उन्होंने सोचा यार क्या ही अच्छा होता कि ऐसे मौके पर बर्फ का ठंडा ठंडा पानी मिलता, क्या ही अच्छा होता कि बर्फ का ठंडा ठंडा पानी मिलता। आला हज़रत उधर से वापस आ रहे हैं, और जैसे ही मेहमान खाने का दरवाजा खोला तो वो बर्फीला पानी लिए उन्हीं को पेश करते हैं, फरमाया आपको ख्वाहिश थी इसलिए लीजिए, ये आपकी खिदमत में पेश। समझे? तो ये अल्लाह वाले, इधर दिमाग में चीज गूंजी, उधर पता चल गई। मैंने यहाँ हुजूर ताजुशरिया को खुद देखा है, यहाँ की बात कर रहा हूँ, कितनी मर्तबा ऐसा हुआ हुजूर ताजुशरिया ने कभी पूछा मौलाना आरिफ नहीं है, मैं फौरन पहुंच गया। हालांकि एरिया 2 से जाना और उसी वक्त पहुंचना ये काम है, मगर जैसे ही आप नाम लेते फरमाते हैं मौलाना आरिफ नहीं दिखाई पड़ रहे, जैसे ही नाम लिया वैसे ही पहुंच गया। तो लोग कहने लगे अरे अभी तो आपको हजरत ने याद किया था, अभी तो आपको हजरत बोले। कई चीजें मैंने ऐसी नोट की हजरत की कि मुंह से फरमाया फौरन, आला हजरत अज़ीमुल बरकत फादिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुभान, वो खानवादे महरे मुतहरा शाह बरकतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर का गालिबन वाक़या है। एक मुरीद आया, हाथ धुला रहा है और मेराज के बारे में सोच रहा है कि यार ये सब कहावत, इसको मैं नहीं मानने वाला, इतना लंबा सफर है, इतनी जल्दी जंजीर हिलती रहे, बिस्तर भी गर्म रहा, ये तो नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है? हुजूर फरमाया साहबजादे वो जरा खिड़की पर मेरी टावल रखी हुई है, उठा लो, खिड़की पर मेरी टावल रखी उठा के लाओ। अब जैसी खिड़की की तरफ पहुंचता है तो खिड़की की उस तरफ देखता है, यार बड़ा खूबसूरत बाग हो रहा है, दिल में एकदम हलचल मची, यार इतना खूबसूरत बाग जिंदगी में कभी नहीं देखा, चलो जरा अंदर घुसते। बाग के अंदर गया, घुसा बाग में, जब बाग में घुसा तो उससे खूबसूरत और चीजें नजर आई, उधर घुस गया, उससे खूबसूरत शहर नजर आए, उधर घुस गया, वहां जाके शादी भी कर ली, बच्चे भी पैदा हुए, 20 साल का अरसा गुजर गया। कितना? 20 साल। ये उम्मती है, नबी की बात नहीं कर रहा। 20 साल का अरसा गुजर गया, इधर हजरत शाह बरकतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला ने आवाज दी, अरे जरा वो टावल लेके आओ। जैसे ही आवाज दी फौरन वो शाह से निकला, बाग में आया, बाग से निकला, खिड़की में आया, खिड़की से टावल उठाई और हजरत को पेश की। अब जब हजरत को पेश की तो उसकी आंखें फटी रही, या अल्लाह मैंने वहाँ शादी भी की, बच्चे भी हुए, इतना अरसा गुजार लिया, और यहाँ अभी चेहरे का पानी वजू का वैसे ही बाकी है, हाथ में तरी वैसी बाकी है, पाँव की तरी वैसे ही बाकी है। अल्लाह कहा मियां क्या हुआ? कहा कुछ नहीं हुजूर, मेराज अब समझ में आ गई, अब मेराज बिल्कुल समझ में आ गई हुजूर। कहा कैसे? कहा हुजूर मैं 20 साल वहां रह के आया, और यहाँ जैसे आप पहली पोजीशन पर बैठे थे अभी वैसी बैठे हैं, आपके वुजू का पानी भी खुश्क नहीं हुआ। अरे जब 20 साल के वक्त को आप पाबंद कर सकते हैं तो जिस महबूब को खालिक बुलाना चाहे वो पूरी दुनिया को क्यों पाबंद कर सकता है?
تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ان محفلوں کو آباد رکھے، ہمارے دلوں کو آباد رکھے۔ مگر یاد رکھنا، میں ہمیشہ کہتا ہوں اس محفل کا مقصد یہ نہیں ہے آپ حاضری لگا لو چلے جاؤ، نہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اصل جو مسلک اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہے، کوشش کرو، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ اصل جو مسلک اعلیٰ حضرت اس پر چلو، کوشش کرو، کوشش کرو۔ آج تھوڑی سی کوشش کرو، کل تھوڑی سی کوشش کرو، زندگی میں لگ جاؤ اسی پر۔ میں تو کہتا ہوں یار خالی نقل کرنے میں بھی آدمی بخش دیا جاتا ہے، نقل کرنے میں بھی آدمی بخش دیا جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے سنی صحیح العقیدہ ہے، ہمارے ہاتھوں میں ایسے مرشدوں کا دامن ہے کہ اگر وہ اپنی ایک نظر بھی ہم پر ڈال دے تو ایک پلسرات تو کیا ہزاروں پلسرات بھی اگر سامنے آئے ان کی نظر کرم کے تو پھر انشاءاللہ ہم سب چلے جائیں گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزر جائے۔ نہیں سمجھے؟ رضا پل سے اب وجد کس کو کہتے ہیں؟ کبھی سوچا؟ بس آدمی نہیں وہ اپنے محفلوں میں کہیں کہیں دیکھا ہوگا، کسی کو ایسا وجد آ جائے کپڑے پھاڑ دے، کسی کو ایسا وجد آیا تو آپے سے باہر وجد میں جا رہا ہے۔ اور کس پر اعلیٰ حضرت کس پر فرما رہے ہیں وجد کرتے گزریے؟ کیا پلسرات ہے؟ پلسرات ہے کیا؟ بال سے زیادہ باریک، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز۔ کہاں ہے یہ؟ جہنم کے اوپر، جہنم کے اوپر بڑے بڑے جہنمی آگ کے آنکڑے لگے ہوں گے، اور کوئی آدمی وہاں سے چلے گا تو کوئی لڑک کر کے جہنم میں گر جائے گا، کسی کو آنکڑے پکڑ کے کھینچ لیں گے، کوئی پھسل جائے گا، کوئی کچھ ہو جائے گا، کوئی کچھ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھو، اعلیٰ حضرت کی محبت دیکھو۔ فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزر، کیوں ڈر رہے ہو؟ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ ارے یہ تو تلوار سے زیادہ باریک، اگر اس سے بھی باریک کوئی پلسرات ہو اور مصطفیٰ جان رحمت دعا کر رہے ہو تو اس پر بھی رقص کرتے ہوئے احمد رضا چلا جائے گا، اور یہ پلسرات بھی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکتا۔ اس لیے کہ دعا کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، دعا کرنے والے ہم سب کے آقا ہیں۔ فرماتے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے علیہ السلام۔ مصطفیٰ